ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا و بالا ہو کر صرف ایک اللہ ہی کا ڈر اپنے اندر رکھو۔ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی سے ڈر خوف محسوس کر لینا وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی، وہ ڈر گئے تھے، تو وہ ظاہر کے اسباب کے دائرے کی چیز ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں۔ کسی کے سامنے سانپ آیا وہ ڈر گیا، شیر آیا تو ڈر گیا، تو یہ کہے کہ وہ یہ کیسا ایمان والا ہے شیر سے ڈر رہا ہے؟ تو ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے جو ڈر خوف ہو جاتا ہے، اندھیرے سے ڈر رہے ہیں، تو یہ ایمان کے منافی نہیں۔ ظاہر کے اسباب سے بالا کسی کا ڈر اور خوف وہ صرف اللہ کا ہو، اس لیے کہ ظاہر کے اسباب سے ہٹ کر دیکھنے والا وہی ہے، اور تمام تر اسباب کے بغیر پوری قدرت رکھنے والا وہی ہے، اور پوری پکڑ اور عطا کرنے والا سب اسی کا اختیار ہے۔ اور یہ اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ کسی کو ذرہ نصیب ہو جائے تو اس کی تنہائی بھی پاک ہو جائے گی، اس کی مجلس بھی پاک ہو جائے گی۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھی سے ڈرو۔ عام طور پر جتنا اللہ جل شانہ کا دھیان آدمی پیدا کرتا رہے، اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو سوچتا رہے، اور صبح و شام کے موقع بموقع کے اذکار مسنونہ کا اہتمام کرتا رہے، تو اس کی دولت سے پھر اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اور اتنا ہی پھر اللہ کا ڈر بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی میں اللہ والوں کا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، ان کی صحبت بھی نسخہ اکسیر ہے، کیونکہ یہ دولت سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کسی کی وفات پر تعزیت لکھوا رہے ہیں، اور اس میں یہ لکھوایا کہ آپ کی ہمشیرہ کا غالباً ان کی وفات کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا، تو پھر بعد میں جب اس کو پڑھوایا کہ بھئی پڑھو کیا لکھا، تو وہ سارا تعزیت نامہ انہوں نے پڑھ کے سنایا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت کا لفظ کاٹ دو، بہت کا لفظ کاٹ دو، جھوٹ ہو جائے گا، بہت دکھ ہوا۔ اب بہت کے لیے جتنا دکھ چاہیے اتنا دکھ ہوا نہیں، تو بہت دکھ ہوا، یہ جھوٹ ہو جائے گا، تو بہت کا لفظ کاٹ دو، بس اتنا کافی ہے کہ آپ کی ہمشیرہ کی وفات کی خبر ملی تو دکھ ہوا۔ تو اب تھوڑا دکھ ہر مسلمان ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں دکھ تو ہوتا ہی ہے، تو وہ سچ ہو جائے گا۔ تو اللہ کا کتنا ڈر ہے، ایک ایک لفظ پہ نگرانی ہے کہ میری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے جو جھوٹ ہو اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو جب اچھی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دل اللہ کے ڈر سے محروم ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے ڈر سے محروم ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے خود آدمی بھی اللہ کے ڈر سے نعوذ باللہ محروم ہو جاتا ہے۔ آج کل جتنا دنیا کہتے ہیں گلوبل ویلیج بن گئی، تو اتنا ڈر والے بھی قریب آ گئے ہیں، نہ ڈر بھی قریب آ گئے ہیں۔ ساری دنیا میں بسنے والے اس میں ڈر والے بھی ہیں اور اللہ سے نہ ڈر بھی ہیں، تو دونوں میرے قریب آ گئے ہیں۔ اب یہ میرا امتحان ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب ہوتا ہوں یا اللہ سے نہ ڈر زندگیوں والوں کے قریب ہو جاتا ہوں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ لہو کو مقدم کیا، اس میں بھی ہی پیدا ہو رہا ہے کہ مالک حقیقی اللہ ہی ہے۔ بھئی یہ جتنا کچھ بھی ہے، فیکٹریاں ہیں، دکانیں ہیں، گھر ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ سب میری ہیں، تو میں کس کا ہوں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں یہی حقیقت بتائی ہے، یہ سب میری ہیں، فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، تو میں اور فلاں کس کے ہیں؟
تو پتہ چلا لہو ما فی السماوات والارض، سب کا مالک حقیقی وہی ہے، نہ اس نے مجھے مانگ کے دیا اور نہ مجھے پوچھ کے لے گا، بن مانگے مجھے دیا ہے، بغیر پوچھے مجھے لے لے گا۔ جس کی چیز ہے اس کا استحضار ہو کہ جب میں اسی کا ہوں تو جو کچھ میرا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ مجھے اگر حکومت ملی ہے، عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، وزارت ملی ہے، 20-22 گریڈ کا آفیسر بنا ہوں تو میں بھی اللہ کا ہوں۔ یہ دماغ اور صلاحیتیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ عہدہ ملا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو سب کچھ تو اسی کا ہے۔ اب جو اس کا دیا ہوا ہے اس کو اس کی بندگی اور اطاعت میں اور اس کی رضا میں لگانا، یہ شکر گزاری۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی بندگی اور اسی کی اطاعت لازم ہے، دائم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کہ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو۔ اور وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، ظاہری ہو اور روحانی اور باطنی نعمت ہو۔ ما بکم من نعمت، من نعمت، نعمہ نکرہ ہے، جو بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی جو بھی نعمت ہے وہ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو منعم حقیقی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم کی کہ صبح صبح یہ کہو، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، صبح صبح جو بھی مجھے نعمت میسر ہے اور حاصل ہے، اور تیری مخلوق میں سے جس کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اکیلے تیری ہی ذات پاک کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لہذا تمام تر تعریف اور شکر تیرے لیے۔ اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ کہے، اور اس کے بعد سے 12 پھر یہ کہے، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر یہ کہے۔ پہلی مرتبہ جب اس نے کہا تو فرمایا اس کا چوتھائی حصہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ دوسری مرتبہ کہا آدھا حصہ، آدھا جسم اس کا جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا اس کے 3/4 حصے جہنم سے آزاد ہو گئے، اور 4 مرتبہ کہا اس کا پورا وجود جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ ایمان ہے، تجدید ایمان ہے، روزانہ صبح صبح 4 مرتبہ یہ کہ، اور اسی طرح شام کو بھی 4 مرتبہ یہ کہے۔ صبح تو ما اصبح کہا تھا، شام کو ما امسا کہ، اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، 4 مرتبہ۔ یہ گویا کہ مسنون دعا، یہ مقتبس من القرآن ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہیں نعمت دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے حضور فریاد کرتے ہو۔ یہ انسانی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر اللہ نے توحید کو رکھا ہوا ہے۔ ایک تو تمام تر نعمتیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسری طرف تمام تر مصائب اور آلام اور تکالیف سے نکالنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ایک مشرک انسان کے سر پہ بھی جب بنتی ہے تو وہ کرتا ہے یا اللہ، اور اس کا بھی اندر سے ضمیر وہ اس کو کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی دور کرے گا۔ سارے اسباب وہ جو ہے وہ گویا کہ وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب تو اللہ سے دعا کرو،
سب کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے۔